بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان۔ میرے عزیز دوستو، پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج 3 اکتوبر 2019 ہے اور میں ایم عمر امیر لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ 5 اکتوبر ٹیچر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سب سے بڑے استاد کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت محمد کے سب سے بڑے اور اطاعت گزار شاگرد کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کیا اور چھوٹوں سے شفقت نہ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث رسول پر عمل کرنے کے بعد میں نے اپنا ناطہ جو ہے وہ نبی پاک کے قبیلے سے جوڑا ہے، اور مجھے اس اعزاز پر فخر حاصل ہے۔ اور اب ایک مثال نبی پاک کے علی جیسے شاگرد کی۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا کہ یا علی، مجھے بتائیے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا صرف 4 انگلیوں کا۔ سائل بہت حیران ہوا، اس نے وضاحت مانگی کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایسے۔ اگر آپ غور کریں تو کان سے آنکھ تک کا فاصلہ جو ہے وہ صرف 4 انگلیوں کا ہے، یعنی ہر وہ بات جو صرف کان سے سن کر عمل کی جائے وہ باطل، اور ہر وہ بات جو کان سے سن کر آنکھوں کی تصدیق کے بعد عمل کی جائے وہ حق۔ میں اس بے مثال علمی خزانے کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ بہت راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم کا ایسا در دیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو میں ایسا در پانے پر اپنے آپ کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میری زندگی میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ میں نے اپنے تعلیمی اداروں کے لحاظ سے اپنے اساتذہ کی درجہ بندی کی ہے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گورنمنٹ کالج ایم اے کالج لاہور کے اساتذہ کی بات کروں۔ میں یہ اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرے اندر اپنے اساتذہ کی کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے جس پہ میں عمل کرتا آیا ہوں۔ نمبر 1، ناموافق حالات میں ادارے کے مورال اور رتبے کو بلند کرنے والی صفت میرے اندر اپنے کالج کے پرنسپل سید مقصود الحسن بخاری صاحب والی ہے۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے اور تعمیری تنقیدی نقطہ نگاہ رکھنے والی صفت میرے اندر پروفیسر ڈاکٹر یونس آہکر صاحب والی ہے۔ اپنے شعبے، اپنی زبان سے گہری محبت، پنجابی تہذیب و ثقافت سے محبت، گمنام لوگوں کو نام دینا، درست تلفظ سے بولنے کی تبلیغ، لوگوں کے تلفظ کو درست کرنا، اور اپنے طلباء کو نام سے یاد رکھنے والی صفت جو ہے وہ میرے اندر پروفیسر ڈاکٹر ناصر رانا صاحب والی ہے۔ افسانہ پڑھاتے ہوئے افسانہ دکھنے والی صفت چودھری مشتاق حسین صاحب والی ہے۔ اپنے شاگرد کی باوزن بات کو کھلے دل سے ماننے والی صفت میرے اندر پروفیسر نیازی صاحب والی ہے۔ 4 انگلش گرامر سے اپنا لیکچر تیار کر کے بچوں کو پڑھانے والی صفت جو ہے وہ میرے اندر پروفیسر حیات خان صاحب والی ہے۔ اپنے اساتذہ کا ادب احترام، اپنے شاگردوں کو عزت دینا، اور قانون کا پورے تسلی، پورے اطمینان اور دل جمی کے ساتھ احترام کرنے والی صفت میرے اندر پروفیسر خواجہ جواد صاحب والی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار وہ کسی کام کے لیے گورنمنٹ کالج سول لائنس لاہور میں گئے، دیوار پر لکھی ہوئی حدیث رسول پڑھی، اگلے دن آ کے کلاس میں سناتے ہوئے اتنے خوش، اتنے جذباتی تھے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ حدیث تھی کہ عزت کرو ان کی جو آپ کو پڑھاتے ہیں، اور عزت کرو ان کی بھی جنہیں تم پڑھاتے ہو۔ تو بے شک یہ صفت میرے اندر میرے استاد کی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول نارنگ منڈی اور اس کے اساتذہ، اپنی ٹیم پر اعتبار کر کے مثبت اور یادگار نتائج دینے والی صفت میرے اندر ہیڈ ماسٹر سردار صاحب والی ہے۔ نقل سے نفرت کرنا، اچھی نگرانی کرنا، نقل نہ کرنے دینا، اچھی انگلش بولنے کی کوشش، لالچ میں نہ آنا، اور گھر جا کر ٹیوشن نہ پڑھانے والی صفت میرے اندر بشیر قمر صاحب والی ہے۔
اسکول میں بچوں کی تعداد کم و بیش 1600 کے قریب، اور قواعد و ضوابط کی پیروی نہ کرنے والا ایک بھی بچہ چند گھنٹے بھی ادارے میں گزار سکے یہ ناممکن ہے۔ وہ میرے استاد کی عقابی نظروں سے نہیں بچ سکا۔ بے شک اپنی کلاس میں پہلے بچے سے لے کے آخری بچے تک پر توجہ دے کے لیکچر دینا، یہ صرف میرے اندر اپنے اسکول کے پی ٹی ٹیچر فوجی غلام علی صاحب والی ہے۔ روزانہ لیکچر دے کر اسمبلی کو یادگار بنانا، 50 سے 55 سال کی عمر میں بھی نوجوان دکھائی دینا، بچوں کو ضرورت پڑنے پر ان کے وقت سے زیادہ وقت دینا، اپنے دانتوں اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ صفات میرے اندر اپنے اسکول کے ٹیچر میاں عبدالحق کلو صاحب والی ہیں۔ اردو زبان کی اہمیت اور تحریر میں پختگی پیدا کرنے والی صلاحیت جو ہے، صفت جو ہے، وہ میرے اندر محمد خان من صاحب کی ہے۔ بچے بات کو نہ سمجھ سکیں تو بورڈ پر خاکہ بنا کر سمجھانے والی صفت جو ہے، وہ میرے اندر شفقت صاحب والی ہے۔ تھریٹس کے باوجود اپنے فرض کو بجا لانا، یہ صفت میرے اندر سر محمد یونس صاحب والی ہے۔ اب میرے گورنمنٹ ایلیمنٹری اینڈ پرائمری اسکول ٹیچر آف مردانہ، طلبہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور عملاً سامان لا کر فراہم کرنے والی صفت میرے اندر اپنے گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سر انور قاصر صاحب آف نارنگ منڈی کی ہے۔ ادارے میں صفائی ستھرائی اور سبجیکٹ کو اہمیت دینے والی صفت میرے اندر سر بٹ صاحب کی ہے۔ جذبہ خدمت خلق والی صفت میرے اندر سر عبدالعزیز آف مردانہ شریف کی ہے۔ فرض کی ادائیگی میں بیماری یا معذوری کو خاطر میں نہ لانا، یہ صفت میرے اندر سر محمد امتیاز آف مہتا سوجا کی ہے۔ ادارے کے اصول و ضوابط کو منو تسلیم کر کے اپنے فرض بجا لانا اور انتظامیہ کو شکایت کا موقع نہ دینے والی صفت میرے اندر سر محمد طالب حسین صاحب آف مردانہ کی ہے۔ امپارشل یعنی مکمل غیر جانبدار ہو کر اپنے پرائے کا فرق کیے بغیر اپنا فرض بجا لانا، یہ صفت میرے اندر سر محمد سلیم صاحب آف مردانہ کی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک بار انہوں نے بچوں کو اچھا کام نہ کرنے پر سزا دی، اور اسی شدت سے اپنے بیٹے عابد سلیم کو بھی سزا دی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر بڑی محنت اور توجہ کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد وہ ہوش میں آئے۔ غیر جانبداری والی صفت میرے اندر سر محمد سلیم صاحب کی ہے۔ سالہ سال چھٹی نہ کرنا، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مینجمنٹ کے تعاون کا انتظار کیے بغیر اپنی جیب سے خرچ کرنا، اور بچوں کے لیے بچوں کو ٹینسز کی اہمیت سے روشناس کروانا، یہ صفت میرے اندر سر محمد اشرف آف بریار صاحب کی ہے۔ اپنے لیکچر کو خوب اچھا بنانے کے لیے عملاً چیزیں لا کر دکھانے والی صفت میرے اندر میرے اسکول کے پی ٹی ٹیچر فوجی صدیق صاحب آف نارنگ منڈی کی ہے۔ 5 بچوں کو ایسے پڑھانا کہ جیسے 50 ہوں، اور 50 کو ایسے پڑھانا کہ جیسے 5 ہوں۔ اپنے فرض میں توازن لا کر فرض بجا لانے والی صفت جو ہے، وہ میرے اندر سر انور مسیح صاحب آف چکرالی کی ہے۔ خوددار، باوقار، باروب شخصیت، اصولوں پر سمجھوتا نہ کر کے انتظامی امور انجام دینے والی صفت جو ہے، وہ میرے اندر میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سر محمد صفدر صاحب آف مردانہ کی ہے۔ بچوں کو افسانوی سزا دینے والی صفت میرے اندر سر محمد زبیر صاحب آف مردانہ کی ہے۔ صرف مولا بخش کا نام ہی لے کر بگڑے ہووں کو راہ راست پر لانے والی صفت میرے اندر سر حاجی محمد منور حسین صاحب کی ہے آف مردانہ۔ اور آخر پر واحد ایک اور آخری میرے استاد وہ ہیں کہ جن کی ایک بھی صفت میرے میں موجود نہیں ہے۔ کھلے دل سے مانتا ہوں، انتہائی شفیق، ٹھنڈی نظر، میٹھا لہجہ، بے مثال نفاست، ہاتھوں کی نرمی، کسی سزا والی بات پر پاس بلانا، گال پر تھپڑ کے انداز میں ہاتھ اٹھانا، اور یہ پتہ ہی نہ چلنا کہ وہ سزا تھی یا پیار۔ بے شک ان کی سزا میں پیار تھا اور پیار میں سزا تھی۔ میری مراد حکیم غلام جیلانی صاحب آف مردانہ۔ اور آخر پر
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے وہ استاد جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میرا اب بھی ان سے دعائے خیر کا رابطہ ہے، اور جو حیات ہیں وہ میری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ میرے ایک استاد دوران لیکچر اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، زندگی میں کبھی بادشاہ نہ بننا، بادشاہ گر بننا۔ وہ بادشاہ نہ بنے یہ ان کا ظرف ہے، وہ میری دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ میرا ظرف ہے۔ میں ان کی تندرستی والی اور صحت والی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قومی زندگی کا یوم سیاح آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملہ تھا، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں، اور میری ذاتی زندگی کا یوم سیاح وہ ہوگا جس دن میرے کسی استاد کو مجھ سے کوئی شکوہ یا شکایت ہوگی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا دن آنے ہی نہیں دوں گا۔ اور آخر پر ایک شعر کی صورت میں دنیا بھر کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر ان کے نام کرتا ہوں۔ بقول شاعر، نعمت ہے اگر صاحب کردار ہے استاد، اس میں نہیں شک کہ قوم کا معمار ہے استاد۔ وہ قوم زمانے میں کبھی ہوگی نہ رسوا، خوش بختی سے جس قوم کا بیدار ہے استاد۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔